عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ آف پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تذکرے کے تعلق سے کئی کلپس سننے کو ملی، اور کئی لوگ فارورڈ کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ کہہ کے کہ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا تھا. تو آپ ان لوگوں سے جھگڑنے مت جائیے، وہ لوگ آپ کو کنفیوز کرانا چاہتے ہیں. سمپل سی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میری والدہ نے نور دیکھا اور مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات دیکھے. اب یہ حدیث سے پاک جو ذکر کی گئی ہے، یہ مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اسی طرح مجمع الزوائد میں امام حیتمی نے، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، اور ساتھ ہی ساتھ امام الحاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے الدر المنثور میں، ساتھ ہی ساتھ ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، اور امام طبری نے بھی تاریخ طبری میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور دیگر بزرگوں نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت مبارکہ کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام نے سن کر اس روایت کو آگے بڑھایا، یعنی صحابہ نے بھی ذکر فرمایا، تابعین نے صحابہ سے سن کر آگے بڑھایا، تبع تابعین نے تابعین سے سن کر آگے بڑھایا، اور محدثین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو جمع فرمایا. تو اب کیا پتہ چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت مبارکہ کا تذکرہ اپنی ولادت کے بعد فرمایا. صحابہ کرام نے بھی تذکرہ فرمایا، تبھی تابعین تبع تابعین کے ذریعے محدثین تک یہ بات پہنچی. تو محدثین کا ایسی حدیثوں کا جمع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرتے تھے. اب کوئی یہ سوال کرے کہ نہیں صحابہ کرام سے ثابت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر نہ عمل کیا، نہ حدیث کو آگے بڑھایا. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محدثین نے جھوٹی بات اپنی کتابوں میں لکھی. یہ تمام بزرگوں پر ایک الزام لگانا ہوا. اس لیے محترم حضرات، ہرگز کسی کی باتوں پہ نہ آئے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہم نے اس کو فرض یا واجب نہیں کہا کہ ہم قرآن اور حدیث سے دلیل دیں. یہ مستحب ہے، سنت ہے. ہم دلیل دیتے ہیں، پھر بھی واجب نہیں کہتے، فرض نہیں کہتے، پھر بھی دلیل دیتے ہیں. جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے ہرگز نہیں کہہ سکتے. انہیں چاہیے کہ قرآن یا حدیث سے اس کی حرمت کو ثابت کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانے اور ان کا تذکرہ خوب خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ وہی نبی ہے. انہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری بخشش بروز قیامت فرمائے گا. اور یہ وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالی سے کلام کے درمیان بھی اپنی امت کو نہ بھولے. دنیا میں زندگی بھر اپنی امت کی خاطر آنسو بہاتے رہے. وفات سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی مغفرت کی، بخشش کے لیے دعائیں کی.
اور آج قبر انور میں رہتے ہوئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس نبی کے تذکرے میں بدعت اور حرام کے نعرے لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بات نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔